بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی یہاں تک اذا اتیا یہ دونوں آئے اہل قریۃ بستی والوں کے پاس استطعما ان دونوں نے کھانا مانگا ان سے ابو انہوں نے انکار کر دیا ان یضیفوہما کہ وہ ان دونوں کی کیا کریں میزبانی کریں انہوں نے میزبانی کرنے سے کھانا دینے سے کیا کر دیا انکار کر دیا یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کان لائما وہ بستی والے کمینے تھے کیا فرمایا وہ بستی والے کمینے تھے یہ تو اس دور کے اندر کھانا مانگنا ایک عیب سمجھا جاتا ہے آپ ایک صدی بھی نہیں 50 سال تھوڑا پہلے چلے جائیں تو آپ اگر کسی جگہ سفر میں جاتے تو کسی کے گھر میں بلا جھجک دروازہ کھٹکھٹا کر کہہ سکتے تھے کہ بھائی کھانا لے آؤ یہ دستور چلا آ رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے اس زمانے کے اندر بھی یہ کمینہ پن سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی کھانا مانگے آپ اسے کھانا نہ دیں فرمایا جو قوم مہمان نواز نہیں وہ کمینی قوم ہے یہ مفسرین نے لکھا ہے آیات کریمہ کے تحت کہ وہ کمینی صفت ہے کہ انسان میزبانی نہ کرے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ احادیث مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں ان کے اندر بھی مہمان نوازی کی کتنی زیادہ فضیلت آئی ہے اور مہمان کو کھانا کھلانا پھر وہ برکتیں اور وہ فضائل یہ ساری چیزیں حدیث میں ملتی ہیں اور یہ جو ہمارا معاشرہ شروع ہو چکا ہے کون سا کہ مہمان آ گیا مہمان کے اوپر منہ بنانا شروع کر دیا اب ماتے کے اوپر بل ڈال دیے یہ مہمان میرے گھر میں کیوں آیا ہے یہ دین اسلام کا طریقہ نہیں ہے یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے ہندوؤں کا طریقہ ہے کیسے کہ جو کچھ اپنی مرضی سے آپ کر سکتے ہیں کریں ہر کوئی اپنے اپنی جان کا سوچے یہ مسلمانوں کا نہیں یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے کئی طریقے جیسے ہم مسلمانوں کے اندر غیر مسلموں کے آئے ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی آیا ہے کہ مہمان نوازی ہم میں سے ختم ہوتی پہلے قوموں کے خاندانوں کے اور ایسے گاؤں کے دستور ہوا کرتے تھے اور باقاعدہ طور پر علیحدہ جگہ بنائی ہوئی تھی کہ مہمان آئیں گے اور مہمان رہیں گے آج اس چیز کو اتنا ختم کر دیا ہے کہ آج ہم عیب ہی نہیں سمجھتے کہ کوئی مہمان کو برا بھلا کہے مہمان عزت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے جب ہم مہمانوں کے ساتھ اس طرح کریں گے پھر اللہ ہماری طرف بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے فرمایا فوجدا جب انہوں نے کھانا مانگا انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا تو فوجدا فیہا موسیٰ اور خضر آگے چلے تو انہوں نے پایا اس شہر کے اندر ایک دیوار تھا جدار یرید ان ينقض قریب تھا کہ وہ دیوار گر جائے یعنی دیوار بالکل ایک طرف پر ہوئی تھی گرنے والی تھی فاقام حضرت خضر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا دیوار سیدھی ہو گئی وہ تکوینات میں سے تھے نہ تشریعی نبی نہیں تھے تکوینی نبی تھے اشارہ کیا دیوار سیدھی ہو گئی اب پھر موسیٰ علیہ السلام یہاں پر خاموش نہیں رہے قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت اے خضر اگر تو چاہتا لاتخذت علیہ اجرا تو اس کے اوپر اپنی کوئی فیس لے سکتا تھا اجر لے سکتا تھا تو کوئی بات تو ان سے کرتا کہ ہم تمہاری دیوار سیدھی کرتے ہیں آپ کیا کرو ہمیں کھانا دے دو ہمیں کوئی اجرت دے دو انہوں نے کھانے سے انکار کیا کمینہ پن دکھلایا آپ نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا یہ کون سا انسان اب آگے دیکھیے قال خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک بس میرے اور تمہارے درمیان یہ جدائی ہے میں نے موسیٰ تمہیں منع کیا تھا کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا میں جو کچھ کرتا رہوں مجھے
کرنے دینا، مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ میں نے کشتی کا تختہ پھاڑا، تو نے مجھ سے سوال کیا، میں نے تمہیں پھر اپنے ساتھ چلایا۔ پھر آگے چل کر میرے بچے کو قتل کیا، پھر تو نے سوال کیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ پھر شرط بھی لگائی تھی تو نے خود کہ تیسرا سوال اگر میں نے کیا تو تم مجھ سے جدا ہو جائے گا، لہٰذا تو نے تیسرا سوال کر دیا ہے، اب میرا اور تیرا راستہ کیا ہے؟ جدا ہے، اب آگے ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو یہ چیز تھی، موسیٰ علیہ السلام نے شرط لگانے کے بعد بھی سوال کیے، جواب کیا؟ نبی کبھی بھی منکر کام کو، برے کام کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ نبی کی طبیعت کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہوئی ہے۔ اور جو ورثاء ہیں انبیاء کے، علماء ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو دیا ہوا ہے، انہیں بھی یہ حکم ہے کہ آپ نے منکر کام کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھنا۔ وہ کل لعنت والی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جو عالم برے کام کو دیکھ کر خاموش بیٹھتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور تو اور جتنے بھی لعنت کرنے والی چیزیں ہیں ان سب کی لعنت اس عالم کے اوپر ہوتی ہے جو اللہ کے دین کو بیان نہیں کرتا اور منکر کام کو دیکھ کر خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی کیا ہو گئی؟ اب جدائی ہو گئی۔ اب خضر کیا فرماتے ہیں؟ سَأُنَبِّئُكَ اے موسیٰ عن قریب اب میں تجھے بتاؤں گا بِتَأْوِیلِ حقیقت ما لم تستطع علیہ صبرا، ان چیزوں کی جن کے بارے میں تمہاری طاقت نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ صبر کرتے۔ تین کام میں نے کیے، تینوں کاموں کے بارے میں تیرا صبر نہ ہو سکا، تو نے مجھ سے سوال کیا میں نے یہ تین کام کیوں کیے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور میں اما السفینہ، تو پہلا کام جو کشتی والا کیا، کشتی کا تختہ میں نے پھاڑا، نہ کسی اور کی کشتی تھی، بلا اجازت اس کا تختہ پھاڑ دیا۔ اب حقیقت سنو کیوں میں نے تختہ پھاڑا۔ اور میں فقالت المساکینہ، یہ مسکین لوگوں کی کشتی تھی، یعنی اس کے اندر جو لوگ سوار تھے وہ مسکین لوگ تھے، غریب لوگ تھے۔ یعملون فی البحر، یہ دریا کے اندر مزدوری کیا کرتے تھے، مچھلیاں وغیرہ پکڑ کر کچھ اور مزدوری وغیرہ کیا کرتے تھے۔ فأردت ان اعیبها، میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کے اندر عیب پیدا کروں، کشتی بالکل نئی تھی، میں نے کہا اسے تھوڑی پرانی کر دوں۔ وجہ کیا تھی؟ وکان وراءهم، ان کے آگے ملک، ایک بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینۃ، وہ ہر کشتی کو لے لیتا تھا، جو بھی کشتی ہو نہیں ہو اس کے اندر کوئی کسی قسم کے عیب نہ ہو تو کشتی کو سامان کے سمیت غصب کر لیتا تھا، غصبہ زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو جب میں نے چھید کیا کشتی پرانی ہو گئی، اب یہ مسکین لوگ آگے جائیں گے، ان سے کشتی چھینی نہیں جائے گی، پرانی کشتی ہے چھوڑ دے گا بادشاہ، ان مسکینوں کی وجہ سے میں نے کشتی کے اندر چھید کیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جو میں نے بچے کو قتل کیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس بچے کے والدین جو تھے وہ مومن تھے، مسلمان تھے۔ فَخَشِينَا، ہمیں خدشہ ہوا، یعنی ہم ڈر گئے، أَن يُرْهِقَهُمَا، کہ وہ انہیں تنگ کرے گا، طغیانا وکفرا، کفر کر کے اور سرکشی کر کے۔ ماں باپ ہے، مومن ہے، یہ کافر ہے، بڑا ہوگا والدین کو بھی کفر کے اوپر لگا دے گا، اس ڈر سے ہم نے کیا کیا، اسے قتل کر دیا۔ اور کیوں قتل کیا؟ فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، أَن يُبْدِلَهُمَا، کہ تبدیل کر دے ان دونوں والدین کے لیے، یعنی والد اور والدہ کے لیے، ربهما، ان کا پروردگار، خَيْرًا مِنْهُ، اس بیٹے سے اچھا بیٹا، یعنی اس کو میں نے مار دیا اور اللہ اس کو اچھا بیٹا دے۔ کیسا بیٹا؟ من بزکات، جو اخلاق کے اندر بہترین ہو، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور وہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، رشتوں کو جوڑنے والا ہو۔ کافر کبھی بھی رشتوں کو جوڑ نہیں سکتے۔ کافر نعرہ لگاتے ہیں نا کہ انسانی حقوق، جتنا زیادہ انسانی حقوق کو توڑنے والے یہ کافر ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے، یہ نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن اصل جو مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑو، اتنا کسی مذہب کے اندر یہ حکم نہیں دیا گیا۔ اسلام نے بہت زور لگایا ہے اس چیز کے اوپر۔ فرمایا فَأَرَدْنَا، ہم نے وَأَمَّا الْجِدَارُ، اب رہ گئی بات دیوار کی،
جو دیوار میں نے سیدھی کی اس کے بارے میں بھی سن لو۔ فکان لغلامین، یہ دو بچوں کی دیوار تھی، یتیمین جو یتیم بچے تھے، فی المدینہ شہر کے اندر، وکان تحتہ، اور اس دیوار کے نیچے تھا کنز لہما، ان دونوں کا خزانہ۔ ان کا باپ فوت ہو چکا تھا، باپ نے خزانہ ایک دیوار کے نیچے دبا دیا تھا اور وہ دیوار ابھی گر رہی تھی، اگر یہ دیوار گر جاتی خزانہ اوپر آ جاتا، لوگ اس خزانے کو لوٹ لیتے، اس خزانے کو بچانے کے لیے میرے دیوار کو سیدھا کیا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دو یتیم بچوں کا باپ جو تھا وہ نیکوکار تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے چاہا ہے، أَن يَبْلُغَا، کہ یہ دونوں پہنچ جائیں، اشدہما، اپنی جوانی کو، بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اور یہ اس دیوار کے نیچے سے اپنے خزانے کو نکال لیں۔ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہوا ہے یہ تیرے رب کی رحمت سے، جو کام بھی ہو رہا ہے یہ رب کی رحمت سے ہو رہا ہے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، بتا دیا خضر نے کہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر رہا، بچے کو قتل کیا، کشتی کے اندر سوراخ کیا، دیوار کو سیدھا کیا، اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کیا۔ وما فعلتہ، میں نہیں کرتا کوئی کام، عن امری، اپنی مرضی سے، جو کچھ کیا جا رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے انبیاء کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے صلحاء نیک بندے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ کمال ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، لیکن ہمارے پاس دو پیسے آ گئے، تھوڑا بہت علم آ گیا، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا اپنا کمال ہے۔ تو اللہ کو اس چیز کے اوپر بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ کوئی بھی نیک کام کریں، سورت کے شروع میں کہا تھا اس کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ کی طرف کرنی ہے، کمال اللہ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ ذالک تأویل، یہ حقیقت تھی ساری چیزوں کی جو موسیٰ میرے تمہارے سامنے بیان کر دی۔ ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ جن چیزوں کے اوپر تو طاقت نہیں رکھتا تھا میرے ساتھ چلنے کی، میرا معاملہ تکوینات کا تھا، تیرا معاملہ تشریعات کا تھا، اس لیے ہم دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اب تیرا راستہ جدا ہے، میرا راستہ جدا ہے۔ اللہ